السلام علیکم جی، فیاض نامی آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے اور بہت اہم اپڈیٹ آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ کیس آگے بڑھ رہا ہے، نئے سے نئے ڈرامے اور نئے سے نئے کہانی جو ہے وہ سیما حیدر کی سامنے آ رہی ہے۔ اور ابھی آپ نے ایک لیٹسٹ انٹرویو دیکھا جس میں سیما حیدر نے کہا کہ پاکستان ختم ہو جائے گا، پاکستان فنش ہو جائے گا۔ واہ کیا بات ہے! اس انٹرویو کے حوالے سے بات کریں گے اور اے پی سنگھ صاحب کا ایک انٹرویو دیکھا، دو تین انٹرویو، جس میں ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گرد بنانے کی ایک فیکٹری ہے اور پاکستان مرد آباد اور اس طرح کی باتیں، اور غلام حیدر کے اوپر الزامات، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے اگینسٹ ہم لوگوں نے کیا ایک پلان تیار کیا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی وکیل ہوتا ہے، کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے، اسے اپنی لمٹس میں رہنا ہوتا ہے۔ ہر شخص کے لیے قانون نے لمٹس مقرر کی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص وکیل ہے، وہ سپریم کورٹ کا وکیل ہے، تو اس کے لیے تمام کام جائز ہیں، اس کے لیے تمام چیزیں لیگل ہیں، وہ جسے چاہے جو مرضی جرم کرتا پھرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک انٹرویو دیتے ہوئے اے پی سنگھ صاحب نے یہ بات کی کہ جناب، ڈونٹ کال سیما حیدر، کال سیما سچن مینا۔ دیکھیں، آپ زبردستی کسی کا نام تبدیل کروانے والے کون ہوتے ہیں، اور آپ زبردستی میڈیا پرسن کو یا کسی بھی شخص کو یہ انسٹرکشن دینے والے کون ہوتے ہیں، جبکہ یہ سارا معاملہ، یہ نام جو ہے، یہ تو سیما حیدر کا ڈاکومنٹس کے اوپر نام ہے۔ اگر آپ کو اتنا ہی یہ نام پسند ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا نام اسی نام سے پکارا جائے، تو اس کا طریقہ کار ایک ہوتا ہے، اور اگر آپ کو طریقہ کار نہیں معلوم تو میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کا نام تبدیل کرنے سے پہلے کورٹ میں ایک پٹیشن ڈالنا ہوتا ہے، بھارتی کورٹ میں، اور کورٹ 30 ڈیز کا نوٹس کرتی ہے چینج آف نیم کے حوالے سے، اور نیوز پیپر میں ایڈ دیتی ہے، دین وہ آفیشیل گزٹ میں چھپتا ہے، دین ادر پارٹی کو انفارم کیا جاتا ہے، پبلک ایٹ لارج کو انفارم کیا جاتا ہے کہ یہ نام تبدیل کیا جا رہا ہے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے۔ دین کورٹ کا ورڈکٹ آنے کے بعد اس کے اوپر کوئی فیصلہ دیا جاتا ہے، اور دین نام چینج ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی اس نام سے اعتراض ہے، تو جب کورٹ شہریت دے گی، جب کورٹ ناگرکتا کا فیصلہ کرے گی، تب آپ جو مرضی نام رکھ لیجئے گا۔ جب اس کا ریلیجن چینج ہوگا ایز پر لاء، تو آپ کر لیجئے گا۔ اور بچوں کا جو 7 سال کا بچہ ہے، اور یو این او کے قوانین کی جو کہ خلاف ورزی ہے، انٹرنیشنل قوانین کی جو خلاف ورزی ہے، اس کا نام آپ کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ جس کو فرحان سے راج کر دیا گیا، جس کی آئیڈینٹی شناخت ختم کر دی گئی، جو کہ بھارت کے قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، پاکستان کے قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، اور دنیا کے ہر قانون کی خلاف ورزی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو لے کر، شناخت کرنے کے جرم کو لے کر، اور تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اور جو کہ یہ اپنی لمٹ سے، اپنی جورسڈکشن سے باہر گئے، اس چیزوں کو دیکھ کر ہم لوگوں نے ایک پینل نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان کے اگینسٹ ایک اپلیکیشن فارورڈ کی جائے، ان کے اگینسٹ ایک پٹیشن داخل کی جائے، جس میں ان کا لائسنس جو ہے وہ چیلنج کیا جائے، اور بار کونسل سے مطالبہ کیا جائے کہ ان کے اس بیان کی مذمت کریں، اور ان کا لائسنس سسپینڈ کر کے انکوائری انیشیٹ کی جائے کہ یہ بلا وجہ اس معاملے کو ذاتی حد تک کیوں لے رہے ہیں، اور کیوں ایک پرسنل معاملہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور کیوں اپنی جو پاورز ہیں، اپنی لمٹ سے باہر جا رہے ہیں، اور ایک ملک کو بدنام کرنے کی سازش کیوں کر رہے ہیں، اور کیوں دو طرفہ تعلقات جو پاکستان اور بھارت کے ہیں اس کی خرابی کا باعث بن رہے ہیں، اور کیوں اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں جس سے ہندو مسلم فسادات ہو سکتے ہیں، دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، اس طرح کی ساری باتیں۔ تو اس حوالے سے غلام حیدر کے وکیل روشن عظیم صاحب اور غلام حیدر اور ان کی پورے پینل سے میری بات ہوئی ہے، اور ایک بھارت میں ایک وکیل صاحب سے رابطہ کر لیا گیا ہے، اور ان کا لائسنس چیلنج کرنے کے لیے ہم ایک پٹیشن ڈالنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد اس حوالے سے سرپرائز ہوگا۔ وکیل صاحب کا نام بھی میں آپ لوگوں کو ڈسکلوز کروں گا، لیکن ابھی یہ سرپرائز رکھا ہوا ہے، اور جب ان کا نام سامنے آئے گا تو میں یقیناً آپ کو کہتا ہوں کہ ان کی چیخیں نکل جائیں گی۔ دوسری بات کریں گے کہ سیما حیدر کہہ رہی ہے جی پاکستان ختم ہو جائے گا، تو اس کو تو کوئی فارن منسٹر یا کوئی فارن ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ یہ تو بلا وجہ آپ نے اس کو جھاڑو پکڑایا ہوا ہے۔ اے پی سنگھ کو چاہیے کہ اپنا ٹائی اور کوٹ اتار کر اسے دیں اور خود جھاڑو پکڑیں، کیونکہ یہ تو اتنی لیجنڈ، اتنی قابل، اتنی خاتون جو ہے وہ ان کو مل گئی ہے،
جو کہ آنے والا مستقبل بھی بتا رہی ہے کہ کون جیتے گا اور کون سا ملک رہے گا، تو اس کو تو سنبھال کے رکھنا چاہیے اور اس کو تو اس کے علم اور تجربے سے فائدہ لینا چاہیے، اور اے پی سنگھ صاحب کو چاہیے کہ وہ کالج چھوڑ کر وہ جھاڑو پکڑ لیں اور اس کو ٹائی اور کوٹ دے دیں۔ شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے، اور اس خاتون کو ایسا بیان جو ہے جو کہ نہ اپنے شوہر کی وفادار ہو سکی۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بار بار انٹرویو کیوں دے رہے ہیں، ان کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں، بلوچ کمیونٹی کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ریزن صرف یہی ہے کہ اب ان کو معلوم ہے کہ ان کے اگینسٹ ایکشن ہونا ہی ہونا ہے، اور نوئیڈا پولیس نے اور نوئیڈا پولیس نے بھی اپنی جو ہے تحقیقات کمپلیٹ کر لی ہیں تقریباً، اور وہ جو 90 ڈیز کا پیریڈ ہوتا ہے چلان رپورٹ وہ بھی سبمٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بیل ان کو ملی تھی اب اس پہ ٹرائل شروع ہونے والا ہے، اور اب اس پہ وٹنسز اور سب تمام تر ایویڈنس کورٹ جو ہے وہ کال کرنے والی، اور ان کو پتہ ہے جب وہ ساری چیزیں نوئیڈا پولیس اور ATS رپورٹ ان کے خلاف ساری چیزیں پیش کریں گی تو ان کا تو کام تمام ہو جائے گا۔ تو اب ان کی لاسٹ ایک کہہ لیں کہ ٹرائی ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی بات ہے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ چلو کسی نہ کسی طریقے سے بھارتی لوگوں کی سمپتی حاصل کر کے یا ان کو اس طرح سے کر کے پاکستان کو برا بھلا کہہ کے اپنا کام چلا لیں یا اپنی بچت کر لیں کسی طریقے سے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ اور اب اگر AP سنگھ کو اتنا ہی اعتراض تھا نام تبدیل کرنے کا یا ان ساری چیزوں کا، تو جو پٹیشن ڈالی تھی بیل کی وہاں پہ بھی چینج کر دیں، وہاں پہ بھی تو لکھا ہوا ہے سیما غلام حیدر، جو پاسپورٹ اور جو سارے ڈاکومنٹس ہیں اس کے اوپر تو ابھی تک بھی سیما غلام حیدر ہے، اور وہ ایڈمٹ کر رہی ہے کہ وہ غلام حیدر کی وائف ہے، غلام حیدر کی بیوی ہے، تو وہ سارے نام مٹا دیں، اگر مٹا سکتے ہیں ضرورت ہے تو مٹا دیں۔ اس طرح کہنے کھلانے سے کچھ نہیں ہوتا، نام میڈیا کے اوپر خبریں چلانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پریکٹیکلی سیما حیدر آج بھی اس کی بیوی ہے غلام حیدر کی، اور میرج انٹیکٹ ہے ایز پر انڈین لا، ٹھیک ہے، اور بچوں کی جو کسٹڈی ہے بوتھ پیرنٹ کی رضامندگی سے ہی یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور جو ابھی صورتحال بن گئی ہے جس طرح سے مدر کرمنل ہو گئی ہے مختلف کرائم میں، اور FIR اس کے اوپر درج ہو گئی ہیں، تو یہ آنے والے دنوں میں بچوں کو شیلٹر بھی نہیں بنا پائے گی، اور ٹوٹلی چیزیں اس کے اگینسٹ جائیں گی۔ اور یہ جو وکیل صاحب ہیں ان کا لائسنس سسپینڈ ہونے جا رہا ہے، اور ان کے اگینسٹ ہم نے ایک اپلیکیشن فائل کر دی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری مدد کرے گی، اور ہمیں پوری امید ہے بھارت کے اداروں پہ، بھارت کی بار کونسل پہ، بھارت کے وکلاء سے، بھارت کی جو بار کونسلز کی ایگزیکٹو باڈی ہے اس سے، کہ وہ اس ساری چیز کی جانچ کریں گے اور ایک بہتر نتائج اور جو حق اور انصاف کی بات ہوگی وہی کرے گی، کیونکہ بھارت کے وکیل بہت اچھے ہیں، بھارت کے لوگ بہت اچھے ہیں، اور آئین اور قانون کی بات کرنے والے لوگ ہیں۔ باقی جو لوگ کوئی نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں، چاہے وہ پاکستان سے ہوں چاہے وہ بھارت سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔